السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دین اسلام کی چند باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پر غور و تدبر کریں گے۔ دیکھیے، اسلام کے معنی جو ہوتے ہیں فرما برداری، اطاعت گزاری۔ کس کی فرما برداری؟ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت گزاری، اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ پھر دین اسلام، دین کے معنی ہوتے ہیں وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ انسانوں میں ہر کسی کا وے آف لائف ہے، اپنا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں، جب کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ دین اسلام، تو اس کے معنی ہوتے کہ اللہ کی فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لینا۔ گویا کہ وہ کیا ہوگا؟ دین اسلام ہوگا، یعنی ایکوریٹ وے آف لائف، دین حق، حق کے ساتھ زندگی گزارنا۔ جیسا میرا مالک، میرا آقا چاہتا ہے، اس ساری کائنات کا پالن ہار جیسا چاہتا ہے، ویسی میں اپنی زندگی گزار دوں۔ تو وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ گزار کے ہم چلے جائیں۔ مطلب دنیا کیا ہے؟ امتحان کا ہے، ایک پریکشا ہے، ایک ایگزام ہے، جس میں پاس ہونا ہے۔ پاس ہوں گے تو کیا ملے گی؟ جہاں سے انسان آیا ہے، کہاں سے؟ جنت سے۔ آدم السلام جنت سے آئے تھے، تو اس کی وراثت اس کو ملے گی۔ اور اگر امتحان میں پاس نہیں ہوا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، تو پھر اس کو وراثت ملنا نہیں ہے۔ یہاں مرنے تک، موت کے فرشتے کی انٹری کے پہلے تک، قیامت آنے کے پہلے تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں ہر کسی کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ اور خصوصی طور پر ایمان والے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس حساب سے اگر ہم سوچیں کہ یہ جو دنیا امتحان گاہ ہے، تو ظاہر امتحان گاہ ہے، اس کا پیپر بھی ہوگا، پھر پیپر بھی دینا ہے، پریکشا کا، ایگزام کا۔ تو اس امتحان گاہ کے انسان کے دو پیپر ہیں اصل میں۔ اگر ہم سوچیں، قرآن کا مطالعہ کریں، تو یہ چیز جھلک کر آئیں گی کہ دو پیپر ہے۔ ایک تو وہ پیپر، اور یہ جو امتحان گاہ ہے، اس کا سلیبس بھی ہم کو دے دیا گیا انسانوں کو۔ وہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، اس کا وشے مضمون انسان ہے۔ انسان کس طرح زندگی گزارے۔ جیسا ہم کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں نا، تو جیسے ہی ہم فارم لیتے، تو اس کے ساتھ میں، فارم کے ساتھ میں پراسپیکٹس لگ کر آتا، کہ اس کے قاعدے قانون رہتے کہ جس کالج میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں، تو اس کے قاعدے قوانین کیا ہے، کہ کس طرح آپ پڑھے، کیسی کلاس اٹینڈ کرے، تمہارا بیہیویئر ٹیچر حضرات سے کیسا ہونا چاہیے، لیکچرر سے، پروفیسر سے، پرنسپل سے، اور آپس میں اسٹوڈنٹ سے، اور وہاں کے کرمچاری جو ہوتے ہیں، کام کرنے والے، ان سے کیسا ہونا چاہیے، باہر کے لوگ جو آئے وہاں پر کالج میں، ان سے ہمارا اپروچ کیسا ہو۔ یہ ساری چیزیں اس میں پراسپیکٹس میں موجود ہوتی۔ تو کیا ہے؟ یہ زندگی کا پراسپیکٹس قرآن، کہ کیسا زندگی بسر کرے، اس کے قانون، اللہ کے قانون اس میں قرآن میں موجود ہے، اللہ نے بتا دیا۔ پھر ایسا پیپر جو ڈکلیئر پیپر ہے، کہ جس میں سوال بھی موجود ہے، جواب بھی موجود ہے۔ جیسا ہوتے ہیں نا ڈپارٹمنٹ کے ایگزام، کیسے ہوتے ہیں؟ کئی ڈپارٹمنٹ میں ایگزام ہوتے ہیں، تو پستک کے ساتھ میں بھی ہوتے، کتابوں کے، اور کتابوں کے بغیر بھی ہوتے۔ ضلع پریشد میں ہوتے باقاعدہ ایگزام، کتابوں کے ساتھ میں کتاب دے دی جاتی، اور کتابوں میں سے دیکھ دیکھ کے لکھیے، آپ جواب دیجیے، پھر بھی فیل ہوتے۔ پھر بھی لوگ اس میں فیل ہوتے کہ دیکھ کر بھی لکھ نہیں سکتے، نقل کر یعنی کاپی کر کے بھی نہیں لکھ سکتے۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو قرآن میں سوال بھی موجود ہے، گویا کہ جواب بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن میں سوال موجود ہے، جواب کے لیے کوئی دوسری کتاب ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ ایسی کتاب ہے قرآن۔ اب زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کی کتاب بھی مل گئی، جو انبیاء اکرام پر وقتاً فوقتاً جب جب مبعوث ہوئے نبی رسول، تو اللہ نے ان کے ساتھ میں صحیفے، کتابیں بھیجی، تورات، انجیل، زبور،
وہ بھی نازل ہوئی۔ اس کے بعد میں آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے، اللہ نے ان کو نبوت دی، تو ان کے ساتھ میں بھی اللہ رب العزت نے کتاب بھیجی قرآن، اور اس میں قاعدے بتائے کہ انسان کیسی زندگی گزارے۔ اور پھر ایسی کتاب کہ اس میں یہ بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے والی کتابوں کی، پہلے والی آسمانی کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا، نہ کہ کسی بعد والی کوئی کتاب کی۔ مطلب بعد میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کتاب نازل ہوئی، کیونکہ نبوت کے دروازے بند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی نہ آنے والا ہے قیامت تک کہ نہ آیا، یہ ہمارا مصمم عقیدہ ہونا چاہیے اور ہے۔ پھر اس امتحان کے دراصل دنیا میں جو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ کہ اصل میں سورہ محمد آیت نمبر 4 میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سے انتقام لیتا، کہ جو غلط راستے پہ چل رہے انسان، ایک دوسرے کی خون ریزی کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، تو اللہ چاہتا خود ان سے انتقام لے لیتا تھا، بدلہ لے لیتا تھا۔ لیکن بعض کو ایک دوسرے سے آزمانا اللہ کا مقصد ہے۔ پھر آیت میں کس طرح آیا وہ کہ انسان کو انسان سے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا، اس لیے اس کو خود مختاری دیا، کھلی چھوٹ دیا، کر جیسا کرتا ہوں گا، چاہے میرے راستے پہ چل یا پھر شیطان کے راستے پہ چل، تیرے پاس کتاب موجود ہے کہ اللہ کا کیا راستہ ہے، شیطان کا کون سا راستہ ہے۔ ایک دوسرے سے آزمانا اللہ کا مقصد تھا کہ انسان انسان سے آزمائے جائے کہ کوئی برائی ہے تو برائی کو کوئی اللہ یا فرشتے بھیج کے برائی کو نہیں مٹاتا، انسان کے ذریعے سے مٹانے لگا تھا اس برائی کو، کہ کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو انسان اس کے لیے کھڑا ہوں گا جو ظالم کے خلاف میں۔ تو اس کے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اسٹیجز بتائے کہ پہلے طاقت زبان سے روکے، پھر نہیں مانتا تو پھر طاقت سے روکے، زبان سے نہیں مانگتا، اگر تم میں اتنی استطاعت نہ ہو طاقت کی تو پھر کم سے کم آخری درجہ کہ دل میں برا سمجھ لے انسان، یہ ایمان کے تقاضے اصل میں۔ اور پھر یہ بھی قرآن میں فرما دیا اللہ نے کہ اللہ نے کسی بھی متنفس پر، کوئی بھی انسان اور خصوصی طور پر ایمان والا کسی بھی نفس پر، کسی بھی متنفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اللہ اس سے پوچھ کرے گا۔ یہ ایسا دنیا کا امتحان۔ پھر دنیا کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایگزام ہے، یہ جو پریکشا ہے دنیا کا زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف، تو اس کے اللہ نے اصل میں 2 پارٹ رکھا، 2 پیپر ہے۔ دوسرے جو ہوتے 5 6 7 پیپر ہم جو دنیا میں دیکھتے ہیں، تو اللہ کے امتحان کے بس 2 ہی پیپر ہیں، ایک جو ہے تھیوری ہے اور دوسرا پریکٹیکل ہے، بس یہی اللہ کا امتحان ہے کہ کچھ لوگ جو ہے تو بس تھیوری کے پیپر میں پاس ہو جاتے کہ بس تھیوری اور پریکٹیکل سے خالی، عمل سے خالی رہ کے بس تھیوری سمجھ لیتے۔ تو اس کے لیے بھی آیت موجود ہے قرآن میں کہ وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اللہ کو بات بہت ناگوارا گزرتی ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ، کہ بس تھیوری میں رہ جائے اور پریکٹیکل کس سے منہ موڑ لے۔ جیسا ہوتا ہے نا منکر حدیث، تو جو منکر حدیث ہوتے واقعی میں اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ حدیث سے انکار ہی کرتے، بس وہ یہ چاہتے کہ بس حدیث سے انکار کرتے کہ بس قرآن جو ہے تو قرآن جو ہے اس میں احکامات ہے، ایچ اینڈ ایوری ساری چیزیں قرآن میں اللہ نے بیان کر دی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس سے انکار ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے باقاعدہ کہ کوئی گیلی اور سوکھی چیز ایسی نہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان نہ کی، ساری چیز اللہ نے قرآن میں بیان کی تھی کر دی، لیکن احکامات ہے۔ لیکن یہ سوچنا پڑے گا ہم کو کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے صرف ہم تک کے بیان بازی کر دی بس، کہ اللہ کے جو احکامات آتے تھے وہی جو آتی تھی ہم تک کے بیان کے ذریعے پہنچا دیا، اس وقت میں لکھوا بھی دیا قرآن کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہے، کیا اس پر عمل نہیں کیا، اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا؟ تو ہم عقلی تقاضے سے سوچیں گے، کوئی بھی ایمان والا سوچے گا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کر کے دکھایا، وہ عمل، وہ احکامات جو وحی کی شکل میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چل کے بتایا باقاعدہ، ضروری تھا، زندگی گزاری آپ نے باقاعدہ،
ساری چیزوں کے ساتھ میں صرف چند ایک ایسے معاملات ہے کہ جو خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کیا تھا وہ احکامات. میں ہمیشہ کہتا ہوں جیسا نکاح کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پرپوز نہیں کر سکتے تھے کسی باہر کی خاتون کو نکاح کے لیے. وہ پرپوز کری تو پھر بھلے ہی نکاح ہو جائے کر لیں گے مہر نقدی پیٹ کرنا پڑے گا. ایسی چند جگہ ہے جیسا تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فرض کیا تھا پورے انسانوں پہ نہیں کیا. پھر نکاح آپ سب نے 11 13 یا 13 بیویوں سے کیے. ہمارے لیے 4 فکس کی گئی. چند ایک ہے اس طرح ہم سمجھیں گے. تو ایک ہے تھیوری. تو منکر حدیث ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ منکر حدیث صرف تھیوری تک کے محدود رکھنا چاہتے ہیں. ان کو پریکٹیکل سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم حدیث پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا زندگی گزاری, کیسے فیصلے کیے قرآن کے مطابق, تو وہاں قرآن میں ہے نا احکام, بس ہم حدیث کو نہیں مانتے. اس طرح سے جاتا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھیوری پیش کر دی, مطلب پریکٹیکل کیے نہیں, یہ مطلب ہو جائے گا اس کا. پریکٹیکل ہم ہمارے حساب سے کریں گے, کچھ بھی تو کریں گے, وہ چیز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیوری بھی پیش کرے اور اس کے مطابق عمل بھی کیے باقاعدہ. جیسی وہی آتی تھی اس کو عملی جامہ پہنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ چیز واقعات ملتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں جنگ کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک لگی, پیٹ کا پتھر بتاتے, دیکھیے اپنا شرٹ قمیض اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں موجود, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شرٹ اٹھا کے بتاتے, 2 پتھر بندھے ہوئے پیٹ کو بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ چیز اور قرآن میں یہ بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا مجھ میں تم میں کوئی فرق نہیں, میں بھی تم جیسا انسان ہوں, صرف اتنا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. ساری تکالیف جو انسان کو جنگ کے دوران ہوتی تھی, بھوک کی تکلیف اور جو زخم لگتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, ایک دانت ہم اگر جاتے ہیں ڈاکٹر کے یہاں پر تو اندازہ لگائیے آپ کتنی تکلیف ہوتی, کیسا انجیکشن دیتا ہو کہ تکلیف نہ ہو, کیسا خون بہتا, کتنا خطرناک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے دوران دندان مبارک شہید ہو رہے, کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی آپ کو. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم لگتا تھا دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی. تو پھر تو پرابلم کریٹ ہو جائے گا کہ ہم عمل کیسا کریں, ہم کو تو تکلیف ہوتی کوئی زخم لگنے پر, ہم کو تو بھوک لگتی تو تکلیف ہوتی. تو ایسا کچھ نہیں تھا. طاف کے میدان میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک سے خون بہ رہا ہے. ایسی ایسی اذیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے دی گئی. دل پر ایسی ایسی باتیں, کبھی شاعر کہا گیا, کبھی دیوانہ کہا گیا, کبھی جادوگر کہا گیا, کبھی جادو کا شکار کہا گیا. شخص یہ شخص تو جادو کا شکار ایسے کہ یہ قرآن اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے. تو گویا کہ 2 پیپر, ایک تھیوری. تو منکر حدیث نہیں ہونا ہے کہ تھیوری تک کے محدود رکھنا کہ قرآن تھیوری ہے, پریکٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. اور دوسرا پیپر ہے پریکٹیکل یعنی عملی عمل. اسی لیے قرآن میں آپ کو کئی آیت ملیں گی, بیشتر آیت جہاں بھی آتا ہے عمل صالح, ایمان آتا ہے تو ایمان کے ساتھ میں عمل صالح بالکل آتا ہی آتا ہے. سیپریٹ ایمان بہت کم مقامات پر آیا کہ بس ایمان اللہ نے بتا دیا اور بس وہاں تک کہ ایمان بتا دیا, مطلب تھیوری بتا دیا بس. جہاں جب ایمان آیا, ایمان یعنی یقین, تو اس کے ساتھ میں کیا آ گیا اٹیچ, عمل صالح. عمل صالح یعنی نیک عمل. تو ضابطہ کیا بنا؟ میں ہمیشہ میرے دوست میں کہتا ہوں کہ ایمان کے ساتھ میں عمل صالح, ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت. جنت مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ پریکٹیکل میں نہ اتریں. اگر آپ صرف تھیوری پڑھے, سارے قرآن کے احکامات کو پڑھ لیا کہ ایسا 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 کرنا, ایسے ایسے احکامات ہے, اور اس کو عملی جامہ نہ پہنائے, تو کتنے بھی بڑے آپ ایمان والے ہو, کتنے بھی بڑے آپ کو اپنے آپ کو آپ عالم سمجھے کہ مجھے قرآن تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا, لیکن جب تقاضا ہو کسی عمل کا, حق کی گواہی دینے کا, سچ بولنے کا, کوئی نیکی کام کرنے کا, کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ظلم دور کرنے کا, اس وقت میں آپ اگر
جتنی آپ میں طاقت ہے وہ طاقت کے استطاعت کے حساب سے آپ قدم نہ بڑھائیں تو آپ ایمان والے نہیں کہہ رہے. جیسا نمازیں ہوتی نا، نمازیں پڑھنا، کتنی آپ نمازیں پڑھ لیں لیکن نماز کی روح کیا ہے؟ بے حیائی اور برائیوں کو روکتی. جب تک کہ آپ خود کی اور اپنے معاشرے کی بے حیائی اور برائیوں کو روکنے کے اقدام نہیں کریں گے تو سمجھ لینا آپ کی وہ بھلے ہی برائی رکے چاہے نہ رکے لیکن آپ کو اقدام تو کرنا پڑے گا. وہ آپ کا نیکی کرنا، وہ آپ کی پڑھی ہوئی نماز کچھ کام نہیں آنے والی. حدیث میں باقاعدہ ہے کہ جونے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پر پھینک دی جائیں گی اسی نماز کہ آپ نے پڑھنے تک کے محدود رکھ لیا اور اس کو دن چریہ میں عملی جامہ نہیں پہنایا. نماز پڑھے جائیں گی، نماز جز ہے، پارٹ ہے، لیکن قرآن میں جو آتا ہے بیشتر مقامات پر نماز قائم کرو. وہ قائم کب ہوں گی؟ جب اس کو عملی جامہ پہنائیں گے، حق کی گواہی دیں گے، دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، اور جو چیزیں ہیں جو معاملات جو ہے ہمارے دن چریہ کے جو معاملات ہیں اس میں ہم نہیں اتریں گے. نہ کہ رہبانیت کی شکل اختیار کر لے یا اس معاملات سے بھائی میں نہیں دیتا حق کی گواہی، میں نہیں جاتا، یا میں فلاں کام نہیں کرتا نیکی کا، یا کرتا تو پھر غلط کرتا، کم تولنا. یہ سارے ہر لمحے پر آپ کو کام انجام دینا پڑے گا تو گویا کہ آپ کی نماز پھر قائم ہوگی. تو یہ چیز ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے تو ہم تھیوری تک کے محدود نہ ہو جائیں. ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہم کو یہ کہے منکر حدیث تو بڑا برا لگتا، لیکن عملی طور پر ہم تھیوری تک کے محدود رہتے، قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ بھائی سمجھ جائیں گے تو عائد ہو جائے گا معاملہ. بات سمجھ میں آ جائیں گی جب تو عمل کرنا اس پر عائد ہو جائے گا نا. جب عمل کرو تو پھر اس سے اچھا ہے بات کو سمجھو مت، سمجھ جائیں گے تو پھر عمل تو کرنا ہی پڑے گا. تو یہ چال بازی، یہ مکر اللہ کے پاس چلنے والا نہیں، کیونکہ اللہ تو دلوں کے راز جانتا کہ قرآن کی بات سمجھ جائیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا اس پر، تو پھر اس سے بھاگو، پھر راہ فرار اختیار کرو. تو وہ چیز نہیں، ہمیں تڑپ ہونا چاہیے قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد میں لوگوں تک کے پہنچانے کی. ایک آیت بھی معلوم ہے ہم کو، حدیث میں آتا لوگوں تک کے پہنچا دو، اس کا تقاضا ہے. تو ہم اس لیے ڈرے کہ ہم کو آیت معلوم ہو جائے گی، ایک آیت پہنچانے کی ہے، اور اگر 25 آیتیں معلوم ہو گئی تو لوگوں تک کے پہنچانا ہے تو پھر 25 پہنچا دیے بھائی، اب بات ختم کر دو، اب زیادہ مت سمجھو قرآن کو، نہیں تو پھر تقاضا آئے گا پہنچانے کا. تو وہ تو آئے گا، پورا قرآن سمجھنا پڑے گا، تقاضا بھی آئے گا ساتھ میں. راہ فرار ہم اختیار نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ استطاعت کے مطابق اللہ ہم سے یہ پوچھ نہیں کرے گا کہ تم نے جارج بش کو دعوت کیوں نہیں دیا، کلنٹن کو دعوت کیوں نہیں دیا، یا دوسرے ممالک میں جا کے وہاں تم نے اس کو فلاں شخص کو دعوت کیوں نہیں دیا. اللہ تو وہی پوچھے گا جو ہمارے سمپرک میں ہے، جن سے ہمارا رابطہ ہے، جو غیر مسلم بھائی جن کے شادیوں میں ہم جاتے ہیں ان کو ہم نے قرآن کی بات پیش کیوں نہیں کی، جو ہمارے شادی بیاہوں میں ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں، جو حفظوں میں کام کرتے ہیں ہمارے، تو ہم نے ان تک کے قرآن کی بات کیوں نہیں پیش کی. ہمارے رشتہ دار، ہم باوجود اس کے کہ ہم بھی ایمان والے وہ بھی ایمان والے، لیکن اس کو معلوم نہیں قرآن میں کیا ہے. ہم کو معلوم تھا فلاں آیت، ہم اس پر عمل بھی کرنا چاہتے تھے یا کر رہے تھے، ہم نے وہ آیت اس تک کے کیوں نہیں پہنچائے، ہم کیوں ڈرے، ہم نے کیوں ہماری ذمہ داری کو نہیں سمجھا. وہ چیز کہ ہماری استطاعت کے مطابق جو ہمارے سمپرک میں رابطے میں ان تک کیا مطلب کی بات پہنچائے. تو وہ چیز ہے ایک تھیوری اور ایک پریکٹیکل، کہ تھیوری کے ساتھ میں قرآن کو سمجھنے کے بعد ساتھ میں اس پر عمل کرنا بھی نہایت ضروری ہے. پھر اس کے تحت ہم جب ہم سوچیں تو پھر جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو پھر طرح طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. کچھ ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے قرآن میں کہ جو ایک ہی معنی کو لے کے استعمال ہو جاتے ہیں جبکہ اس میں واضح فرق ہوتا. جیسا میں نے جو مطالعہ کیا قرآن میں تو نگہبان اور نگراں، اس میں ایک واضح طور پہ فرق مجھے دکھائی دیا نگراں میں اور نگہبان میں، جس کے فرق کو ترجمانی میں یا ترجمے میں علماؤں نے، بیشتر تو نہیں کہنا چاہیے بیشتر علماؤں نے، لیکن بہت سو نے برابر فوکس کیا اس کو، لیکن اس کو ایک ہی معنی میں لے لیا.
گویا نگراں یعنی نگہبان، جبکہ اس میں فرق ہے۔ نگراں کے معنی یہ ہوتے کہ اللہ نگراں ہے یعنی واچ کرنے والا، اور نگہبان یعنی حفاظت کرنے والا۔ تو اللہ حفاظت کرنے والا بھی ہے اور نگراں بھی ہے، لیکن انسانوں کو، بندے خدا کو اللہ نے کسی دوسرے پر کسی کا نگراں نہیں بنایا کہ وہ کسی پر واچ کرے، اس کے ٹو میں پڑے رہے۔ آتا کہ ہم نے آپ کو نگرانی بنایا کہ آپ ہم نگرانی کریں، ٹو میں پڑے یعنی کسی کے۔ ہاں نگہبان آتا، نگہبانی کرے ہم حفاظت، کہ کسی کا جو شخص ہے، خاص طور پہ ایمان والا، جب وہ ایمان والا ہے یعنی کالج کے اسٹوڈنٹ ہے، مطلب بولنا چاہیے کوئی، تو اسٹوڈنٹ اگر کوئی غلط جگہ دکھا تو اس کی حفاظت تو کی جائے گی کہ بھائی آپ کیوں گئے تھے وہاں پر، نہیں جانا چاہیے۔ ایسی یہ ہے کہ جس نے ایمان میں داخلہ لے لیا، اب کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کی کیا کریں گے؟ نگہبانی کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ نہیں کریں گے ہم اس پر نگراں رہیں گے بس۔ نگراں کے معنی ہوتا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام، وہ جو کام انجام دے رہا ہے وہ دیتے رہے، ہم صرف اس کو دیکھیں بس کیسا کر رہا ہے، اور اس کی سدھارنا کی، اس میں کریکشن ہو جائے، وہ کریکٹ ہو جائے، برائی کو چھوڑ دے اور نیکی کی طرف آ جائے، اس کی ہم جدوجہد نہ کریں۔ جیسا ہوتا ہے نا تنقید اور طعنے میں فرق، تو تنقید کس لیے کی جاتی؟ تاکہ ہمارے بھائی کی، کسی انسان کی یا ہمارے بھائی کی کوئی ایمان والا ہو، اس کی اصلاح ہو جائے، کہ وہ تنقید کے تحت ہم جب کریں گے اس کو تو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اسی کو تنقید کہتے ہیں۔ اگر ہمارا مقصد اس کو شرمندہ کرنا ہے کہ بس ہم یہ اسی طرح سے کام کرتے رہے، ارے آپ تو رشوت لیتے، ارے آپ تو رشوت لیتے، غلط کام کرتے، ارے آپ تو جہیز لیتے، اور اس سے روکا نہ جائے تاکہ ہم ہمیشہ اس کو ذلیل کرتے رہے، اپنے سے کمتر سمجھے، یا اس کو ایمان والا نہ سمجھے، یا کم ایمان والا سمجھے، تو یہ تانا ہو جائے گا۔ اگر ہمارے دلوں کے راز اللہ جانتا کہ کسی کو بس تانا دیتے رہنا اور اس کو سدھارنے کی، اس میں اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کرنا۔ تنقید کے معنی ہوتے کہ ہم اصلاح والا پہلو اس میں شامل ہوتا، اور تانا یعنی بس اس کو اصلاح کی طرف اس کو آمد نہیں کرنا، اس کو شرمندہ کرتے رہنا، ذلیل کرتے رہنا، تو وہ کیا ہوگا؟ تانا۔ تو مومن، قرآن میں ہے مومن تانا نہیں دیتا، مومن تو تنقید کرتا۔ اسی طرح مومن جو ہوتا ہے ایمان والا، کسی پر نگرانی ہوتا، نگراں تو اللہ ہی ہوتا، مومن کو کسی کو اللہ نے نگرانی رکھا۔ قرآن آیتوں سے باقاعدہ وہ چیز جھلک کے آتی، ہم کو ملتی آیتوں میں باقاعدہ وہ چیز کہ نگرانی تو اللہ ہی کرتا۔ اللہ کیوں کرتا؟ کیونکہ اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا وہ اسی لیے تو پیدا کیا، دنیا میں امتحان کے لیے۔ جیسا ایک پیپر دیتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ، تو پیپر دیتے وقت میں اس کو پیپر کا جواب، اس کا ٹیچر بھی رہا کبھی وہاں پر انویجیلیٹر، تو اس کو بتائے گا نہیں وہ کلاس میں، کیونکہ وہ تو امتحان ہے، امتحان کا تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ وہ اس پر صرف نگرانی کرے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیسا جواب لکھتا ہے، لیکن اس کو آنسر نہیں بتائے گا وہ، لیکن نگرانی کرے گا کہ اس نے نقل نہیں کرنا، کچھ غلط یہ نہیں کرنا، اور اس کا پیپر پھر جانچے جائے گا۔ تو اللہ نے انسان کو خود مختار بنایا، چاہے شیطان کی پیروی کر لے، چاہے میرے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر لے، زندگی کا پیپر حل کر لے، چاہے تھیوری تک کے محدود ہو کے رہ جائے، تو تھیوری بس پڑھ لیے، معلوم ہو گیا قرآن میں کیا ہے، سب کچھ معلوم ہے ہم کو، ہم بہت بڑے عالم اور فاضل ہے، لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں، تو بھی فیل ہوتا ہے نا۔ سائنس کا پیپر کتنے بھی نمبر مل گئے، اگر پریکٹیکل میں 0 ملا، پریکٹیکل میں فیل، تو اس میں کیمسٹری میں فیل، سائنس میں فیل، آپ پریکٹیکل میں فیل۔ تو پریکٹیکل بہت ضروری ہے، اور اسلام میں اللہ کے قاعدے کے مطابق تو پریکٹیکل ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ کس چیز کو کیسا سمجھنا چاہیے۔ تو اصل میں نگراں اور نگہبانی کو خلط ملط کر کے رکھ دیا گیا ہے، اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، اور یہی سب سے بڑا معاشرے کا بگاڑ ہے۔ اسلامی معاشرے میں اس کے تحت کافی بگاڑ کی صورتیں ہم کو دیکھنے کو ملتی، جیسا کہ کسی کا ہم بارہا، میں نے زندگی میں میرے دیکھنے میں آیا کہ کوئی آتا ہے ہاسٹل میں اپنی بچی کا ایڈمیشن کرانے، پیرنٹس آتے، ماں باپ، اب وہ تو پڑھتی وہاں پر کسی کالج میں، اب وہاں پر 11ویں 12ویں ہوتی اس کسی اسکول میں، وہ سینئر کالج میں پڑھتی یا اور کہیں پڑھتی، لیکن اس کو ایسا لگتا
کہ میری بچی کی حفاظت ہوگی، تو اس ہاسٹل میں وہ ایڈمیشن کراتی اس کا کہ بھائی یہ فلاں ہاسٹل میں رکھنا چاہتی اس کو. کیوں کہ وہ جو ہاسٹل کی ذمہ دار ہوتی، بچوں کی ذمہ دار، وہ ان پر بالکل برابر نگہبانی کرتی، حفاظت کرتی، برابر حفاظت کرتی. تو گویا کہ وہ اس کی حفاظت میں دیتی اس کو کہ اب ہم پیرنٹس ہیں تو اب اس کی آپ کی حفاظت میں رہیں گے، یہ بچی ہماری. تو پڑھتی دوسری جگہ، لیکن اس کالج میں بھلے ہی نہیں پڑھتی، لیکن اس ہاسٹل میں رکھا جاتا اس کو تاکہ وہ اس کی نگہبانی کرے. اب نگہبانی کے معنی حفاظت میں دونوں پہلو آتے. پھر اب جب اس کو عملی جامہ وہ خاتون پہناتی تو وہ چیز بھی ملتے. سبھی ایسا کرتے ایسے نہیں، لیکن معاشرے میں یہ بھی بگاڑ کے سوچتے ہیں کہ مطلب یہ کہ جب وہ اس کی نگہبانی کرتی تو کیسی نگہبانی، ساری چیز کا پرہیز کرتی. وہ پہلے بتائی تھی کہ کوئی ملنے آئے گا تو بس ماں باپ ملنے آئیں گے، یا اس کا حقیقی بھائی ملنے آئیں گے، ملاقات کریں گے. اسکول کے کالج کے علاوہ کالج سے سیدھی یہاں آئیں گے، اور کہیں جو جائیں گے تو پرمیشن سے جائیں گے، کس جگہ جا رہی وہ بھی بتانا پڑے گا، وہ بھی رجسٹر پہ لکھنا پڑے گا، کب گئے، کہاں گئے، اور کب آئے ریٹرن. یہاں تک کہ رجسٹر مینٹین ہوتا کہ اگر جہاں کا آپ نے لکھے وہاں دکھنا چاہیے آپ نے کہ اس جگہ گئے. اس جگہ نہیں دکھے، اگر دوسری جگہ گئے تو پھر سوالیہ نشان بنتا کہ آپ نے لکھے تھے یہاں کا کہ ہم وہاں خریدی کے لیے جائیں گے، پرچیزنگ کے لیے کتابوں کی دکان پہ، تو آپ وہ دوسری جگہ کیسے گئے؟ نہیں ہم چلے گئے، ہم سہیلی کے یہاں چلے گئے. کیسے گیا؟ وہاں سوالیہ نشان بنتا. تو پھر یہ ساری چیزیں زندگی میں دیکھنے کو ملتی. وہ برابر اس پر محافظ رہتی، حفاظت کرتی اس کی. لیکن جب حفاظت کرتی تو وہ کیا سمجھتے کہ جب اس پر وہ واچ رکھتی، حفاظت کرتی اس کی نگراں تو نہیں بنتی، وہ نگہبان بنتی. نگراں تو اللہ ہی ہے، لیکن جب نگہبان بنتی اس کی، اور جب حالات آتے تو پھر وہی لڑکی اس کی شکایت کرتی کہ باجی تو میرے پیچھے پڑ گئے، میرے پر ہی دھیان رکھتے ہمیشہ. یہ حالانکہ سب پر دھیان رکھتی، لیکن اس کو کبھی دیکھیے اس میں دو صورتیں رہتی. ایک تو وہ کچھ ایسی لڑکیاں ہوتی کہ جو باقاعدہ بہک جاتی معاشرے میں، اور کچھ ایسی بچیاں ہوتی کہ جو بہکتی نہیں، لیکن دونوں کی حفاظت کرنا پڑتا. لیکن وہ اپنے آپ پر نگہبانی قبول نہیں کرتی کہ میں تو بہت شریف النفس ہوں، میں بہت شریف ہوں، اس لیے کس کی کیا ضرورت کہ میرے پر نگہبانی کرے کوئی. میرے ماں باپ کی بڑی اچھی تربیت تھی. لیکن جب اس کے انڈر میں آئی پیپر تو دونوں کو دینا پڑے گا، پیپر اس کو بھی دینا پڑے گا، اس کو بھی دینا پڑے گا، اس پر بھی نگہبانی ویسی ہوگی، دوسری پر بھی ویسی ہوگی. تو اس کو گرا گزرتا. وہ بھی شکایت کرتی اپنے ماں باپ سے کہ میرے پیچھے پڑ گئے. پوچھتے کہ کہاں گئے تھے، کہاں نہیں گئے تھے. تو شکایت کرتی پیچھے پڑ گئے، بلکہ یہاں تک کہ وہ جا کر جب دیکھتی وہاں پر اس کو کہیں پر جاتی تو وہ جا کے دیکھتی وہاں گاڑی سے اس نے جو رجسٹر میں لکھی آیا کہ وہاں گئی یا نہیں گئی ہے. تو پتہ چلتا وہ وہاں نہیں گئی، کسی دوسری جگہ چلے گئی. تو سہیلی کے یہاں گئی، وہاں جو دیکھے تو وہاں پر باقاعدہ نمازیں پڑھ رہی تھی. تو سوال نماز پڑھنا یا کچھ اچھے عمل کے لیے کرنا وہ سوال نہیں ہے، اس پر پرابلم کریٹ کرتی ہوں ٹیچر کہ تو نے جہاں کا لکھی تھی وہاں کیوں نہیں گئی. تو وہاں جانا تھا، آنا تھا، جب تجھے یہاں جانے کا تھا تو نے یہاں کا لکھنا تھا. نہیں میں تو نیک کام کر رہی تھی، میں تو نماز پڑھی، وہاں عبادت کر رہے تھے. ہم نے رات میں 9-10 بجے تک کے جاگے، ہم نے 100-200 رکعت نماز پڑھی، قرآن پڑھی، اس کی تلاوت کی. تو وہ سوال وہ پیدا نہیں ہوتا اس کا. اس نے اصول توڑی، قاعدہ توڑی، تو اس میں اس کو پرابلم کریٹ ہوتا. تو وہ کیا سمجھتی کہ اس نے جو اس پر حفاظت کی ذمہ داری تھی تو اس نے میرے پر الزام رکھ دی. اس طرح سے ماں باپ کو بولتی یا ذمہ دار کو بولتی یا بات چلاتی ہے سر کہ جو نگرانی تھی تو اس کو کیا کرتی، وہ نگہبانی کو نگرانی کر کے کہ انہوں نے میرے کو نگرانی کرے. نگرانی تو اللہ ہی کرے گا، کیا غلط اور کیا صحیح کر رہے تم. نگرانی کے لیے تو ماں باپ نے دیے نہیں تھے اس کو، نگہبانی کے لیے تھے، حفاظت کے لیے دیے تھے. تو حفاظت کے تحت وہ سارے کام انجام دے رہی تھی. تو وہ پھر اس پر میرے پر الزام کشی کیے، اس طرح سے اس پر رکھتی. جبکہ وہ الزام کشی نہیں کی، اس کی حفاظت کے لیے اس نے ساری چیزیں یہ اس کے ساتھ میں وہ مرحلے کی. یہ چیزیں بھی سامنے آتی معاشرے میں. تو پھر وہ بولے جاتا اس کو کہ بھائی یہ ٹیچر آپ نے ہماری بچی کو کوئی ڈائریکشن دینا مت.
آپ نے ہماری بچی کو کچھ بولنا مت، وہ خود ذمہ دار رہیں گی، کہیں بھی جائیں گی کیا بھی کریں گی۔ ارے تو بھائی پھر میرے ہاسٹل میں ایڈمیشن کیوں کرائے اس کا؟ یہ بھی چیزیں آتی ہیں۔ ہمارے امراوتی میں خود ایسا ہوا، ایسے حالات بھی کچھ مرحلے آئے ضلع پریشد میں، ہاسٹل میں لڑکیوں کی۔ محترمہ بدرالنسا باجی تھے، ان کے ساتھ میں کبھی یہ چوٹ پوٹ گھٹنا ایسی بھی ہوتی تھی، برداشت کرتے تھے بیچارے، سمجھاتے تھے پیرنٹس کو۔ تو ہم آپ نے کچھ مت بولنا ہماری بچی کا، تو ہمارے جو قاعدے جو حفاظت کے جو تقاضے ہیں وہ تو پورے کرنا پڑے گا۔ ہاں تمہاری بچی کتنی بھی شریف ہے، لیکن اس نے جو تم کو بولی وہ ڈانٹتے پھر بچی کو کہ میں نے الزام لگائی تجھ پر، میں نے ایسا بولی کہ تو نے کچھ ایسا کیا، ہاں میں نے تیرے پر نگہبانی کی، نہیں آپ کو شک گیا، آپ میرے پیچھے پیچھے آئے، ایک بار نہیں دو بار آئے، میں ہمیشہ دیکھتی تھی، دو تین بار آپ میرے پیچھے پیچھے آئے دیکھنے کے لیے، تو کیا میں بدماش ہوں کیا، کیا میں یہ ہوں کیا؟ ارے وہ نہیں، ہمارا کام ہے تیرے کو دیکھنا، تیرے ماں باپ نے ہم پر حفاظت کی ذمہ داری ڈالی۔ تو یہ اصل میں غلط ملت ہے، اور اس کے تحت کیا ہوتا، اپنی اولاد کا سپورٹ کر کے وہ ماں باپ یا تو ایڈمیشن نکال لیتے وہاں پر، یا پھر اس ٹیچر کو ایسا کیا جاتا کہ بھائی آپ یہ بچی کو بولا مت کرو آپ، تو وہ بچی سے پھر وہ بچی سے اس کو بولنا بند، یا وہ بچی اس کو بات تک کے نہیں کرتی، پھر سلام کر تک کے نہیں کرتی۔ اب سوال اس کا وہ بچی شریف ہے یا نہیں ہے وہ الگ چیز، ہر کسی کو اپنی اولاد شریف ہی لگتی، ہر کسی کو اپنی اولاد شریف ہی لگتی، مجھے میری اولاد شریف ہی لگے گی، کسی کو بھی شریف ہی لگتی، لیکن اس کے بعد میں بھی مسجدوں میں اعلان ہوتے باقاعدہ معاشرے کے بگاڑ کی وجہ سے۔ خود ہمارے ناگپور میں 2-3 سال پہلے اعلان ہوا باقاعدہ کہ دیکھو بھائی معاشرے میں بہت بگاڑ ہے، لڑکیاں باہر جاتی، کہاں جاتی ہم کو معلوم ہونا چاہیے، کس جگہ جاتی، کیونکہ کچھ کیسز پکڑے گئے وہاں پر، باوجود اس کے کہ مسلم بچیاں، لیکن غیر محرم کے ساتھ میں گھومے اور ایسے اور ویسے، تو مسجد میں اعلان کرنا پڑا کہ ہم خیال دان رکھیں ان بچیوں پر، مسلم بچیوں پر خاص طور پہ، کہ وہ کہاں جاتی کیا نہیں، اور ماں باپ کو بولے ان کی شکایت کہ فلاں جگہ کیوں گئی۔ اسی لیے میرا اس پر بھی درس موجود ہے کہ اب خیال دان رکھنے کا تو بول دیا جاتا، لیکن کیسا خیال دان رکھے بھائی، وہ تو چہرہ چھپا کے جاتی، پتہ نہیں چلتا ہم کو کس کی بچی ہے کون ہے کر کے، جبکہ ہم وہ بچی کو پہچانتے، چہرہ دکھا تو وہ چہرہ ڈھانپ کے جاتی، اعلان کر دیا جاتا۔ چہرہ ڈھکا ہے تو کیا پہچاننا کس کی بچی کیا ہے، کیا اس کے ماں باپ کو بولنا، لیکن اگر قرآن پڑھے تو پتہ چلتا، اس پر درس ہے میرے باقاعدہ کہ چہرہ پردے میں شامل ہی نہیں ہے۔ ارے چہرہ تو دکھنا چاہیے، جو قرآن کی آیت ہے کہ چادریں اوڑھ لیا کرو تاکہ تم پہچانی جائے، تو اس کو اس طرح سے لیا جاتا کہ پہچانی جائے کہ تم مسلمان ہو، مسلم ہو، اس طرح سے وہ آیت کو لیا جاتا تاکہ تم پہچانی جائے کہ تم مسلم ہو، برابر ہے، تم مسلم ہے پہچانی جائیں گی تاکہ تم چھیڑی نہ جائے، اس آیت میں ایسا آتا، تو اس کا مطلب لیتے کہ پہچانی جائے کہ تم مسلم ہے تاکہ چھیڑی نہ جائے، مسلم ہے تو تم چھیڑی نہیں جائے گی، یعنی ایسا ہوتا کہ مسلمان بچے کو چھیڑنا مت، جو غیر مسلم ہے تو اس کو چھیڑیں گے لوگ، یعنی مسلمانوں نے ٹھیکہ اٹھائے کہ مسلمان ہے تو چھیڑو مت کر کے، کچھ بھی کرے ان کو چھیڑو مت، شریف ہوتی کہیں بھی جائے کدھر بھی گھسے وہ، ارے پہچانی جائے کا مطلب یہ کہ چہرہ دکھنا چاہیے اس کا، پہچانے جانا کس کی بچی ہے، پہچانے جانا یہ کون ہے، ہوئی شی، تاکہ ہم اس کو تاکید کرے کیسی یہاں پر کدھر آئی، تیری ٹیوشن ساری ادھر ہے، یہ یہاں تو تیری ٹیوشن نہیں، کوئی دور دور تک کے تعلق نہیں تیرا اس علاقے سے، اس علاقے میں نہیں، میں وہ خریدی کرنے کو آئی ہے، اور یہ خریدی تو وہاں بھی ہوتی تھی تیرے اس علاقے میں، اتنے دور تو 20 کلومیٹر کیسی آئی، کیوں آئی، کس کے ساتھ آئی، یہ ساری چیزیں ہوں گے نا، لیکن چہرہ پتہ چلے گا تو ہوں گی نا بھائی، چہرہ ہی پتہ نہیں چلتا، اور ہم کو بول دیا جاتا کہ ہماری بچی کی حفاظت کرنا، خیال دان رکھنا، پونا میں آئے بھائی ایڈمیشن کرائے میری بچی کا، عقیل بھائی خیال دان رکھنا، آپ یہاں پر پونا میں، ہم تو وہاں رہتے بہت دور ناگپور میں، اب پھر گھر کے 4 آڑ میں اگر کچھ ہو جائے پتہ چلے تو ارے بھائی یہ کیا آپ نے خیال دان رکھے، ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کیسا، کیا تمہارے 4-5 گھر کے آڑ میں ایسا ایسا ہو گیا، کاٹ ہو گیا، ہماری بچی کا معاملہ ایسا یہ وہ جو بھی، تو کیسا بھائی میں تو بھائی ہر مہینے 1.5 مہینے میں جاتا تھا بچی سے ملنے، بھائی جاتے تھے تم تو وہاں، ارے تو وہاں نقاب سے آتی تھی، مجھے معلوم ہے فلاں گھر میں جو آتی تھی پردے کے ساتھ میں کچھ بچیاں آتی تھی اور وہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہے، ایسا مجھے معلوم تھا، مجھے کیا معلوم، چہرہ دکھا نہیں تو میں پہچان ہی نہیں سکا تمہاری بچی کو،
تو یہ چیزیں کہ غیر مسلم بھائی جو ہمارے ہیں وہ چہرہ چھپانے کے لیے منع کرتے بچیوں کو تاکہ پہچانی جائے. اب جو ہم کو قرآن میں آدیش دیا گیا، ہم کو حکم دیا گیا پہچانی جائے، تو وہ پہچان کو ہم چھپا رہے ہیں. ارے بھائی دکھنا چاہیے پہچان. میری بچی کسی کی بچی کہاں ہے وہاں کیسی آئی دکھنا چاہیے. اس علاقے کی بچی جس کا جینٹس آدمی بچہ نہیں جاتا اس نے 20-25 کلومیٹر وہ وہاں پر چلے جاتی تو کیسی آئی تو پوچھیں گے وہاں پر. تیرے باپ نے بولا نا ہم کو میرے بچوں کا خیال دیا رکھنا، تو کیسی آئی تو یہاں پر؟ تو کیسی زور کی گاڑی چلا رہی ہے؟ اتنے زور سے گاڑی چلائی جاتی، ایسا کیا جاتا. تو یہ اصل میں خیال دھیان رکھنا، یہ ہے نگہبانی. تو معاشرے کے بگاڑ کی وجہ سے غلط ملط معاملات کو کر کے رکھ دیا جاتا، جس کی وجہ سے طرح طرح کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. اتنا ہی نہیں، یہ تو معاشرے کا بگاڑ ہے. پھر جوائنٹ فیملی ہوتی اس میں بھی بگاڑ رہتے، رشتوں ناتوں کے حساب سے بگاڑ، وہاں بھی نگہبانہ نگرانی کا بگاڑ دیکھنے میں آتا. کچھ سننے میں آتا، کچھ فیملی کے ایسے حالات آتے، لوگ بتاتے کہ کزن دکھتا باہر چھوڑنے چلے جا رہے ہیں، اس کا چچا کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، خالہ کا لڑکا جا رہے گاڑی پر چھوڑنے 10-12 کلومیٹر، اکیلے بھیج دے رہے اس کو چھوڑنے کے لیے. ارے بھائی غیر محرم ہے، یہ کیوں بھولتے آپ؟ حدیث میں موجود ہے کہ جب 2 غیر محرم اکیلے رہے تو تیسرا شیطان رہتا ان کے بیچ میں. بلکہ یہاں تک کہ حدیث موجود ہے کہ کسی کمرے میں اگر بیٹھے ہیں کوئی میاں بیوی بیٹھے ہیں تو انہوں نے بتا دینا چاہیے لوگوں کو کہ بھائی یہ میری اہلیہ بیوی ہے، تاکہ لوگوں کو وہ نہ جائے، ڈاؤٹ نہ جائے کہ یہ کیسے میل فیمیل بیٹھے ہیں. اس طرح سے احتیاط کی ضرورت ہے. تو وہ بھی چیز بولا جائے. کسی نے پوچھا تھا میرا بھائی ہے نا، ارے بھائی تیرا حقیقی بھائی ہے کیا؟ اس سے جب شادی ہو سکتی، چچا کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، تو وہ تو غیر محرم ہے نا. تو ہم 10-12 کلومیٹر اکیلے بھیجتے اس کو. تو یہ خلط ملط گھروں میں خلط ملط، جیٹ کے ساتھ میں گاڑی پر، دیور کے ساتھ میں گاڑی پر، یہ چیز آپ کو معاشرے میں ملتی. پھر اس سے حالات بگڑتے. اور جس کسی نے قرآن کے حساب سے اس چیزوں پر نوٹیفائڈ کرا جیسا میں کر رہا ہوں، تو پھر وہ برا انسان کہ معاشرے کی برائیاں بیان کر رہا ہے. برائیاں نہیں بھائی، تاکہ ہم اس میں نہ ہو، کسی طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو کہ ہم بھابھی کو دیور کے ساتھ نہ بھیجیں، اکیلے ساتھ میں بھیجیں، جیٹ کے ساتھ نہ بھیجیں. کیونکہ حدیث موجود ہے، زہر رشتہ بتایا گیا. دیور بھابھی کا، جیٹ کا رشتہ تو زہر کا رشتہ ہے، بگاڑ اس میں شروع ہوتا. تو معاشرے میں دکھتا ہم مذاقیں کی جاتی، گھروں میں، گھروں کے باہر بھی مذاقیں، بھابھی سے مذاق، یہ وہ، اس سے پھر بگاڑ کی صورتیں آتی. اب پھر وہ بھگتنا پڑتا، خاندان کی بدنامی، بیٹی کی بدنامی، بہو کی بدنامی. لیکن جو اسٹرک رہتا، اس کی اگر جوائنٹ فیملی بھی رہی تو یہ چیزیں، یہ شکلیں سامنے نہیں آتی. اگر ہم اسٹرک رہے، ویسے اسلامی قاعدے کے مطابق رہے، تو یہ بھلے ہی اپنے اولاد کو برا لگ جائے گا کچھ وقت کے لیے کہ یہ ہمارے پر شک کر رہے ہیں، یہ ہم پر واچ کیوں رکھ رہے ہیں. واچ نہیں بھائی، نگہبانی کے اللہ نے اجازت دیا. ہم نگہبانہ حفاظت کر رہے تھے. نگرانی ہے نگہبانی میں فرق ہے. نگراں یعنی وہ کہ بس بگڑا ہوا ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، لوگ بگڑے ہوئے رہے، بچی بگڑے ہوئی، بچی بگڑا ہوا ہے، اور ہم بس تماشا دیکھیں. یہ ہوتا نگراں. جیسا اللہ کہ کرو جو کرنا ہے، لیکن اللہ اس کو کبھی روکتا نہیں. دیکھو جتنا ہے کر لے دنیا میں، یہاں میں تیرا نگراں ہوں، اور میرے فرشتے بھی، آیتیں موجود ہیں، فرشتے بھی تیرے پر نگراں ہیں. لیکن نگہبان نہیں ہے کہ ہم تیرے کو روکیں گے اس سے. جو جیسا کرتا اللہ اس کو اور کرنے دیتا، اور اللہ اس کو ہی روکتا جو رکنا چاہتا. لیکن ایمان والا کو بنایا کہ وہ کسی پر نگہبانی کرے، روکے اس کو. لیکن جو نہیں مانتا، جو ایمان والا نہیں ہے، جو ماننے کو تیار نہیں، تو اس کی بھی آیتیں آتی کہ آپ سے کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو کوئی ان پر نگہبان نہیں بنایا، یعنی حافظ نہیں بنایا کہ آپ ان کی حفاظت کریں. جب یہ ماننے کو تیار نہیں، ایمان میں آنے کو تیار نہیں ہے، جس نے ایمان میں داخلہ نہیں لیا، تو اس کی نگہبانی آپ کیسا کریں؟ اس نے قرآن کو نہیں مانا، یہ نہیں، اس نے وہ شکلیں بنایا اپنے لباس کی کہ ہم ایسی لباس پہنیں گے، ہم کو کٹ بلاؤز چلے گا، ان کا وہی لباس ہے. خلط ملط
رہیں گے، ہم اکیلے بھی بیٹھیں گے، گھومنے جائیں گے، تو اس کو کیا ہے کہ ایمان والا روکے گا؟ وہ تو یہی بولے گا کہ نہیں ہمارا اسی طرح ہے ہمارا. تو اس کی حفاظت کی، یعنی حفاظت کہاں کی؟ دنیا کی نہیں، وہاں کی حفاظت کی، وہ جنت میں جائے. ایمان نہیں لایا تو کیا جنت میں جائے گا؟ جا ہی نہیں سکتا. تو آیت موجود ہے، باقاعدہ آیت ہے کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، نہ داروں کا بنایا، نہ وکیل بنایا کہ تم ان کے کارساز ہے، کہ تم سے ان کے بارے میں سوال ہو جائے گا کہ ایمان نہیں لائے، اللہ سوال کر لے گا کہ ارے یہ برائی میں کیسا مبتلا تھے. تو وہ تو ہو گئے ماننا ہی نہیں. ارے ایک ہوتا کافر عمل کا انکاری کہ ایمان تو ہے، جیسا میں نے بتایا 2 پیپر، ایک وہ پیپر جو تھیوری، اور ایک ہوتا پریکٹیکل. تو ایک تو تھیوری اور پریکٹیکل دونوں انکاری، تھیوری اور پریکٹیکل کا کہ اس نے ایمان ہی نہیں لایا، اور ایک نے تھیوری کو مانا لیکن پریکٹیکل سے انکار، عمل سے انکار. تو اس کا بھی معاملہ ہوئی جیسا اس کا کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، عمل کرنے کو تیار نہیں. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو نگہبان نہیں بنایا ان پر. جب عمل کرنے کو تیار نہیں وہ، تو کوئی ضرورت نہیں ان کو پھر بولنے کی کہ عمل کرنا ہی پڑے گا. جب لیکن صورتیں بنیں گی ایسی کہ کوئی جرم ہوگا، زنا ہوگا، تو پھر تو اس کی سزا ملے گی باقاعدہ. اس میں تو پھر سنسار کیا جائیں گا اگر شادی شدہ ہے تو، اور اگر کنوارا ہے، کنواری ہے، تو کوڑے مارے جائیں گا. تو جرم سامنے آئیں گا. پھر چوری کرا تو ہاتھ کٹیں گے. اسی لیے وقت کے خلیفہ جو تھے تو کوئی نگراں کرنے نہیں نکلتے تھے کہ نگرانی کرنے نکلتے تھے اپنے رعایا کی، عوام کی، ویسا نہیں، نگہبانی کرنے نکلتے تھے، حفاظت کہ کس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، تاکہ وہ ضرورت پوری کرے. نگرانی کے لیے تھوڑی نکلتے تھے کہ نگرانی کریں گے ہم. ارے وہ تو جس پر ظلم ہوگا تو مظلوم آئیں گا، اس کو سزا دی جائیں گی. کون کیا کر رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے نہیں، ان کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے نکلتے تھے. تو نگراں اللہ ہی ہوتا، اور اللہ نگراں بھی ہوتا، اور اس کے فرشتے باقاعدہ اللہ نے آیت موجود ہے اس میں اللہ نے باقاعدہ واضح کر دیا کہ فرشتوں کو رقیب کر کے بتایا. رقیب یعنی ہم اردو میں غزلوں میں آتا رقیب یعنی دشمن، رقیب یعنی جو اس کو مسلط کر اللہ تعالیٰ نے، جس فرشتے کو ذمہ داری دیا اس پر نگرانی کی. باقاعدہ غلط کرا کہ فرشتہ لکھتا، پوری جنتری تیار کرتا، پورا دفتر تیار کرتا فرشتہ. وہ اللہ کے پاس میں پیش ہوگا دفتر. تو اللہ کا واچ جو ہے اللہ کی نگرانی ہے، لیکن وہ فرشتہ اس کی حفاظت بھی نہیں کرتا، کرنے دیتا اس کو، کر جو کچھ کرنا ہے. اللہ نے کھلی چھوٹ دیا یہاں پر، چاہے ویسا انکاری رہے پورا یا پھر عمل کا انکاری رہے، تو اللہ نے چھوٹ دیا اس کو، کر عمل. اسی لیے کسی پر اللہ نے نگرانی بنایا، ہاں نگہبان بنایا کہ جب وہ چاہے گا، طلب کرے گا کہ بھائی مجھ پر کوئی خیال دھیان رکھے کہ میں غلط عمل سے بچوں، تو اس پر نگہبانی کی جائیں گی. تو یہ چیزیں اصل میں معاشرے کا بگاڑ بنی ہوئی ہے. اب چند آیتیں تھی، انشاءاللہ ہم وہ دوسرے پارٹ میں لیں گے اس کو. پہلے اس میں کافی وقت ہو چکا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو نگہبان اور نگرانی کے فرق کو سمجھنے اور معاشرے کے بگاڑ کو سدھارنے، اس چیز کو سمجھ کے کسی بات کا برا نہ لگتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داری سمجھے، خود احتسابی کریں اور معاشرے کے خود کے بگاڑ کو سدھارنے کی کوشش کریں ہم، تاکہ ہماری اولاد ایک تربیت یافتہ اولاد نکھر کے معاشرے میں اور دین اور دنیا کی کامیابی کے ساتھ میں ہم کو کسی کے پاس میں نہ دنیا میں شرمندہ ہونا پڑے لوگوں کے پاس میں، نہ ہم روز آخرت اللہ کے پاس میں شرمندہ ہوں. اس طرح سے اللہ ہم کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.